بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ یاد رہے قرآن حکیم میں سورہ حج کی آیت نمبر 28 اور 34 میں اللہ رب العالمین نے قربانی کے لیے جن جانوروں کا انتخاب فرمایا ہے ان جانوروں کے لیے لفظ بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں جو اس لفظ کے تحت آتے ہیں اور اس کا مصداق ہیں؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 142 سے لے کر 144 تک اللہ رب العالمین نے 4 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ اگر جوڑے کو آدمی شمار کرے تو پھر یہ 8 قسم کے جانور بنتے ہیں۔ اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، دمبا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن حکیم کی اس آیت میں اونٹ کی تمام اقسام آ گئی، اسی طرح گائے کی تمام اقسام آ گئی، اسی طرح بکری کی تمام اقسام آ گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھیڑ دمبے کی تمام نسلیں آ گئی ہیں۔ ان سب کی قربانی کرنا جائز ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کی اسی آیت کے حوالے سے محدثین، مفسرین، فقہا نے اس آیت میں گائے کے لفظ کے تحت بھینس کو بھی شمار کیا ہے۔ سورہ انعام کی ان آیات میں گائے کے لیے لفظ بقر استعمال ہوا ہے، اور بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے لِأَنَّهُ نوع من البقر۔ لہٰذا اس آیت میں جہاں گائے کا ذکر ہے اس میں بھینس بھی شامل ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کتاب الاجماع میں امام ابن منذر نے، اور اسی طرح فتاوی ابن تیمیہ میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے، اور نامور علمی شخصیت علامہ ڈاکٹر بابت الزہیری نے الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں بھینس کو بھی گائے کی ایک قسم شمار کیا ہے۔ لہٰذا گائے کی جس طرح قربانی کرنا جائز ہے، بالکل اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں لغت کی مشہور کتابیں، عربی لغت کی مشہور کتابوں میں گائے اور بھینس کو ایک ہی شمار کیا گیا ہے، بلکہ بھینس کو گائے کی قسم شمار کیا ہے۔ چنانچہ لغت کی معروف کتابیں المعجم الوسیط، تاج العروس، اور اسی کے ساتھ ساتھ لسان العرب جیسی کتابیں آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ بھینس بھی گائے کی قسم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں احادیث کی معروف کتاب مصنف عبد الرزاق میں امام سفیان ثوری نے، اور موطا امام مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھینس جو ہے وہ اس کا تعارف ہو چکا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھینس کی قربانی کی اجازت دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں پوری امت مسلمہ کے 20 حوالے جات موجود ہے۔ پوری امت مسلمہ شروع سے تاریخی تسلسل کے ساتھ قربانی کرتی چلی آ رہی ہے بھینس کی۔ چنانچہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، محدثین، فقہا، مفسرین، متکلمین، امت مسلمہ کا ہر طبقہ جو ہے وہ بھینس کی قربانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی آدمی جہالت کی وجہ سے یہ کہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو پھر سوال تو یہ بھی بنتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھینس کی قربانی اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس نہیں تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج دنیا میں اتنی زیادہ گائے کی اقسام ہیں، یا اسی طرح بکری کی اقسام ہے، یا اسی طرح دمبے کی اقسام ہے، پورے ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ سارے ورلڈ کی اقسام جو ہے جانوروں کی، جو قربانی والے جانور ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کے اندر مکہ اور مدینہ میں کیا موجود تھے؟ تو یقیناً نہیں تھے۔ جیسے آپ دیکھیں دیسی، ولایتی، افریقی، اور اسی طرح مختلف قسم کی گائے آج بھی موجود ہیں۔ کیا یہ ساری گائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھینس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، بھینس کا دودھ نہیں پیا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں یہ شروع ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی بھینس کا دودھ حلال نہیں ہے، میں نہیں پیوں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو اسے ہم نری جہالت کہہ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں مسلک اہل حدیث سے وابستہ غیر مقلدین حضرات کے جید بڑے بڑے علماء، میاں نذیر حسین دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اسی کے ساتھ ساتھ مفتی عبدالستار صاحب، حافظ محمد گوندلوی، مولانا نعیم الحق ملتانی صاحب نے پوری ایک لمبی چوڑی کتاب لکھ دی ہے اس موضوع پر، بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، جس میں انہوں نے 20 دلائل، سینکڑوں دلائل دیے ہیں، لگ بھگ 200 صفحے کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالعزیز نورستانی صاحب
بڑے بڑے جلیل علماء اہل حدیث نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ جو آج تک امت مسلمہ بھینس کی قربانی کرتی چلی آ رہی ہے، بالکل ان کی قربانی کرنا جائز اور درست ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو تمام اہل اسلام اس پر متفق ہیں، تمام اسکول آف تھاٹ اس پر متفق ہیں کہ جس طرح جو زکوٰۃ کا نصاب گائے کا ہے وہی نصاب بھینس کا بھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اللہ تعالی قبول فرمائے۔